آج کے اس تفصیلی جائزے میں بات ہوگی ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر۔ ہم سبھی بچپن میں بولتے جانوروں اور پریوں کی کہانیاں سن کر بڑے ہوئے ہیں، لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے، کیا ان کہانیوں میں چھپے صدیوں پرانے اخلاقی سبق ہماری آج کی اس ماڈرن اور تیزی سے بھاگتی ہوئی دنیا میں کوئی حقیقی ماپا جا سکنے والا معاشی فائدہ بھی دیتے ہیں؟ یا پھر یہ اصلی دنیا ان سیدھی سادھی کہانیوں سے بالکل ہی الگ ہے؟ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں اور آج کی معاشیات دراصل آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کا وہ بہت ہی مشہور قول تو سب نے ہی سن رکھا ہوگا کہ ایمانداری سے بڑھ کر کوئی وراثت نہیں۔ یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ انسانی رویوں کو پرکھنے کے لیے کس طرح ان کلاسک کہاوتوں اور پرانی حکمتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عموماً یہی مان لیا جاتا ہے کہ اخلاقی خوبیاں اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً تجسس پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسانی اخلاقیات کی جڑوں کی۔ ان رویوں اور اخلاقی اصولوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آخر کس طرح ہماری ان اخلاقی تعلیمات کی بنیادیں ان سادہ اور یادگار لوک کہانیوں کے اندر پیوست ہیں۔ یہی وہ کہانیاں ہیں جو دراصل ہماری روزمرہ کی سوچ کو بناتی ہیں۔ اگر بالکل اپنی بنیادی تعلیمات کی طرف واپس جایا جائے تو کچھوے اور خرگوش کی ریس سے لے کر سونے کے انڈے دینے والی مرغی تک کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ یہ مشہور زمانہ کہانیاں ایک طرح سے نصابی کتابوں کا کام کرتی ہیں کہ کس طرح صبر اور قناعت کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو لازمی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ سبق ہیں جو نسل در نسل ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کی ایک اور بہترین مثال لکڑہارے اور اس کی کلہاڑی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہم سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر لالچ کے بجائے ایمانداری کو چنا جائے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ ایک شاندار اور سنہرا انعام ملے گا۔ یہ داستانیں ایک بہت ہی سیدھا بلیک اینڈ وائٹ راستہ دکھاتی ہیں، جہاں اچھے کام کا نتیجہ بس یقینی طور پر اچھا ہی نکلتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ جتنی بھی قدیم داستانیں ہیں، یہ مسلسل ایک انتہائی واضح اور ڈو ٹوک حقیقت پیش کرتی ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، لالچ واقعی ایک بری بلا ہے، اور مستقل مزاجی سے ہی جیت ہوتی ہے۔ ان سب مثبت سماجی رویوں کو لازمی طور پر اچھے نتائج اور خوشحالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی کامیابی کی حتمی چابیاں جن میں دور دور تک کوئی الجھن یا درمیانی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب لوک کہانیوں سے نکل کر ذرا معاشیات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا واقعی یہ آئیڈیل اور یقینی نتائج آج کی جدید ریاضیاتی پیمائش کی سخت جانچ پڑتال میں بھی پورے اترتے ہیں؟ کیا ہماری آج کی یہ پیچیدہ حقیقی دنیا بھی بچپن کی ان کہانیوں جیسی ہی سیدھی اور سادہ ہے؟ اور بس یہیں سے ایک بہت ہی گہری تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا ان کہانیوں میں بیان کیے گئے یہ تمام رویے محض تسلی دینے والی داستانیں ہیں، یا پھر یہ واقعی مالی خوشحالی اور معاشی فائدے بڑھانے والے حقیقی محرکات کے طور پر کام کرتے ہیں؟ یہ جاننا سچ میں انتہائی دلچسپ ہے کہ جب ہم ٹھوس اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مائیکل آر کارٹر اور مارکو کاسٹیلو کا ایک بے حد دلچسپ معاشی مطالعہ سامنے آتا ہے۔ اس مطالعے میں جنوبی افریقہ کی کمیونٹیز کے ایک رینڈم سیمپل پر ریسرچ کی گئی تاکہ انہی اخلاقی تصورات کو عملی طور پر ماپا جا سکے۔ یوں سمجھیے کہ یہ تحقیق ان پرانی لوک کہانیوں کو سیدھا جدید سائنس کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اب معاشی تناظر میں ہمارے سماجی سرمایہ کی کیا تعریف بنتی ہے؟ دراصل ان قدیم نظریات کو سائنسی اور معاشی طور پر پرکھنے کے لیے ماہرین معاشیات کو انہیں ایسے متغیرات یعنی ویریبلز میں تبدیل کرنا پڑتا ہے جنہیں باقاعدہ ماپا جا سکے، اور اس سب کو مجموعی طور پر سماجی سرمایہ یا سوشل کیپٹل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس معاشی تناظر میں سوشل کیپٹل کا مطلب محض نیکی یا اچھائی کے مبہم خیالات بالکل نہیں ہیں، بلکہ سماجی سرمایہ کی ٹھوس تعریف اس بات سے کی جاتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر لوگ کس طرح اعتماد، باہمی تعاون اور ہمدردی کے مخصوص زاویوں کے ذریعے مالیاتی طور پر ایک دوسرے سے بات چیت اور لین دین کرتے ہیں۔ یہ ان اخلاقیات کی ایک بہت ہی پریکٹیکل اور زمینی شکل ہے۔ محققین نے یہاں ایک بہت ہی کمال کا تجرباتی ڈیزائن استعمال کیا تاکہ وہ اعتماد اور باہمی تعاون، جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، کو بالکل سادہ اور غیر مشروط ہمدردی سے الگ کر سکیں۔
یہ فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمدردی کا مطلب ہے مکمل طور پر بے غرض ہو کر دینا، جبکہ اعتماد مشروط ہوتا ہے، جس کے ساتھ باہمی فائدے یا واپسی کی کوئی نہ کوئی امید ضرور جڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جو ڈیٹا نکل کر سامنے آیا وہ بتاتا ہے کہ کمیونٹیز دراصل ایک قسم کے معیاری توازن یا نارمیٹو ایکولیبریم میں موجود ہوتی ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد صرف اور صرف اسی صورت میں پروان چڑھتا ہے جب وہاں ایک فعال اور باہمی تعاون کا مشترکہ ماحول موجود ہو۔ تنہا اور ایک طرفہ اعتماد اس معاشی دنیا میں بالکل بھی کافی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے حیران کن حصے کی طرف، یعنی شہری اور دیہی علاقوں کا فرق۔ جب مختلف گھرانوں کے معیار زندگی کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا یہ اصول واقعی مختلف ماحول میں معاشی خوشحالی کو بہتر بناتے ہیں، تو جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی چشم کشا تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیٹا حیرت انگیز طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہری کمیونٹیز میں تو ہمدردی اور اعتماد کے معاشی اثرات نمایاں طور پر مثبت ہوتے ہیں، لیکن بالکل وہی اصول جب روایتی دیہی علاقوں میں دیکھے گئے تو ان کا اثر کمزور یا پھر الٹا منفی نظر آیا۔ یعنی جیسے ہی ارد گرد کا ماحول تبدیل ہوا، معاشی نتائج بھی بالکل ہی بدل گئے۔ اس سارے پیچیدگی کو اس مشہور گیدڑ اور اونٹ کی کہانی سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کہانی میں ایک نئے ماحول کے اندر گیدڑ کے بے وقت رونے اور شور مچانے کی عادت بالآخر اس کے اپنے ہی ڈوبنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ رویے جو ایک خاص ماحول میں منافع بخش ثابت ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے ماحول میں سراسر نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پھر حقیقی دنیا میں ان اخلاقیات کی اصل قدر کیا ہے؟ یہ قابل پیمائش ڈیٹا دراصل ایک ایسی باریک بین اور طے در طے حقیقت کو آشکار کرتا ہے جو بچپن کی ان تمام کہاوتوں کے ہر جگہ اور غیر مشروط طور پر لاگو ہونے کے تصور کو مکمل طور پر چیلنج کر دیتی ہے۔ یہ تقابل ہی اس پورے جائزے کی اصل جان ہے۔ ایک طرف ہماری کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی اور اس کا انعام ہمیشہ ملتا ہے، لیکن دوسرے طرف معاشی حقیقت یہ کہتی ہے کہ ایک صحت مند اور منافع بخش سماجی توازن برقرار رکھنے کے لیے اعتماد کو فعال باہمی تعاون کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلی نیکی معاشی میدان میں تنہا کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ اخلاقی کہانیاں بلا شبہ انسانی رویے اور سماجی سرمایہ کی بنیادی اقدار سکھاتی ہیں، لیکن جب ماہرین معاشیات انہیں ماپتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان اخلاقیات کے اصل معاشی فوائد کا انحصار ارد گرد کی کمیونٹی، خاص طور پر شہری اور دیہی ماحول پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اعتماد اور تعاون مل کر کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی اصول محض خلا میں اکیلے کام نہیں کرتا۔ اور یہی شاندار بحث آخر میں اس حتمی اور انتہائی گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اعتماد اور ہمدردی کی معاشی قدر ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اس قدر بدلتی ہے تو آج کے دور میں کسی معاشرے کے سماجی سرمایہ کی اصل اور قابل پیمائش قدر کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو شدت سے اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کس طرح ہمارا ماحولیاتی پس منظر ہمارے گہرے اخلاقی عقائد کی اصل مالیاتی قدر کا تعین کر رہا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت طویل غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔